کہ وہ اگر ہم اس کے نام کو برابر نہیں لیے، جس 7ویں آیت میں آپ پڑھیں گے؟ جی جی، یہاں پہ لکھا تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ تو بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ تو یہ جب خدا کا کیا بولتے ہیں حکم جو ہے یہ تو ٹوٹ گیا نا پھر۔ تو جب حکم ٹوٹ گیا تو اس کی یعنی سزا یا اس کا پنشمنٹ جو ہے بالکل وہ ضرور ملتا ہے، وہ ضرور ملتا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ انسان پہ یہ بہت سی مشکلات آتی ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں کہ مشکلات کہاں سے آئی ہے، مگر اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ حکم توڑا ہے۔ اور بیماری بھی آتی ہے لوگوں پہ، فیملی میں مشکل آتی ہے، بالکل بچوں میں، ماں باپ میں، رشتے میں پرابلم آتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے اگر بھائی اب تھوڑا سا اگر چھٹی آیت میں پڑھے نا تو یہاں لکھا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو جو لوگ خدا کو خدا کی جگہ نہیں دیتے ہیں بلکہ خدا کو جانوروں میں مختلف چیزوں میں کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، تو ان کو یہاں پہ لکھا ہے کہ میں تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے، لیکن جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں پر کو مانتے ہیں ان پر میں رحم کرتا ہوں۔ تو دیکھیں سزا تو جو ہے وہ تیسری اور چوتھی پشت تک ہے، لیکن رحم کتنوں پر ہے؟ ہزاروں پر۔ تو خدا جو ہے رحم کرنے میں زیادہ ہے، سزا دینے میں کم ہے۔ لیکن ہم ایک دفعہ پھر اس بات کو واپس دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم خدا کو وہ جگہ جو اس کو چاہیے اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو پتہ اس سے کیا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ ہم کسی جانور کو یا کسی اور چیز کو ہم کہتے ہیں خدا ہے، تو یہ خدا کی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ جو ہمیں دینی چاہیے۔ اور بعض اوقات ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے ایکٹس جو ہیں، ان سے غیر قومیں جو ہیں وہ خدا کے نام کی بے عزتی کرتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک حوالہ ہم دیکھیں، اور یہ ہے رومن چیپٹر 2 میں جی رومیو کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 24 ورس سے 24 آیت میں لکھا ہے، جی رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں لیکن کام ہمارے غلط ہیں، تو غیر قومیں جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ کون ہے ان کا خدا کہ یہ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ اور اس طرح سے ہم دوسری قوموں کے وسیلہ سے اپنے خدا کی بے عزتی کراتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے ہم کو کہا ہے کہ یہ سارے حکم جو ہیں یہ میں نے تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بندھن نہیں ہے بلکہ مجھ سے محبت رکھتے ہوئے یہ کام کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تم میری پرستش کرتے ہو تو مجھے وہ جگہ دینا جو میری ہے۔ جب کوئی بت نہیں بنانا، کوئی تصویر نہیں بنانا، بلکہ تو جاننا کہ میں خدا ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، اور تو مجھے کیسے بھی پکارے گا میں تجھے جواب دوں گا۔ آمین۔ اور پھر یہ ہے کہ تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا، یہ تیری محبت ہے کہ تو جہاں بھی میرا نام استعمال کرے، جیسے ایک بیٹا باپ کا نام بڑے احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ لیتا ہے، ایسے لینا۔ یہ کوئی بندھن نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ تم نے میرا نام جو ہے وہ بے فائدہ نہیں لینا، نہیں، بلکہ ان 10 احکام کے اندر جو ہے وہ خدا کی محبت دیکھی جا سکتی ہے۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور اس کے بدلہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو محبت دکھائیں، اس کا نام احترام کے ساتھ دیں، اس کے نام کو بے فائدہ استعمال نہ کریں، اور اس طرح سے ہم خدا کے نام کو چلاتے ہیں۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ پرائز گاڈ برادر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو برادر جی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے آج کچھ خاص باتیں سیکھی خدا کے کلام میں سے، اور یقین ہے کہ جب ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی خدا کا نام رسپیکٹ سے نہیں لیا اور آپ خدا کے نام کو یہ رسپیکٹ نہیں دیا، اور آپ ایسے گنہگار ہیں، جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جب ہم خدا کے نام کو کیا بولتے ہیں جلال نہیں دیتے تو پھر ہمیں
हमारी ज़िंदगी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी अगर आप देखें तो बीमारी है या मुश्किलात है घर में, फैमिली में, ऐसे आते हैं क्योंकि हम खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे हैं और हम उसके नाम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ऐसा कुछ किया है या ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, तो आप खुदा के पास आएँ। खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में आप माफ़ी मांगे और खुदा पाक आपको माफ़ करेगा और आपकी ज़िंदगी को साफ़ करेगा, आपके गुनाहों को धो देगा और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कैसा फ़ायदा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए और हर एक मसीह भाई बहन के लिए कि हम खुदा के रास्ते पे चलें, खुदा के नाम में यकीन रखें, खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में यकीन रखें, ईमान रखें और उस ईमान से हमें नई ज़िंदगी मिलती है। जिस तरह से ब्रदर ने भी बताया कि यूहन्ना की इंजील पहले बाब और 12 आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई शख्स जो खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में ईमान रखता है, वो उसको हक मिलता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। अगर आप खुदा से दूर हो गए तो आ जाएं, वापस करीब आ जाएं, खुदा से करीब हो जाएं। यीशु के नाम में खुदा पाक आपको माफ़ करेगा और आपको नज़दीक रखेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम देखा और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपकी ज़िंदगी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हो सके तो आप हमें ईमेल्स भेजें, खत भेजें और टेलीफोन भी करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी खबर मिलकर कि किस तरह से प्रोग्राम आपको फ़ायदा दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। थैंक यू। कुछ लेना तन्हा ही जाना और जब पहुंच जाओ कोई ना जाने आसमानी बात खुश है तुम पर जो आने वाले हैं रास्ता पाएंगे राही चलता जा आगे खौफ को छोड़ पीछे आसमानी बाप है चलता तेरे आगे अपनी मंजिल का तू है राही। तुमने जो किया है दूसरे करेंगे तुमसे वो बेहतर काम करेंगे ना पीछे मुड़ना आगे ही जाना बियाबानी रास्ता है तेरी राह देखे तेरी राह देखे तेरी राह देखे चलता जाना आगे या ना रुक जाना आसमानी बाप है चलता तेरे आगे अपनी मंजिल का तू है राही। आसमानी बाप है चलता तेरे आगे अपनी मंजिल का तू